ناظرین آداب، شرح دیوان غالب یعنی ڈی کوڈنگ غالب کی دوسری قسط لے کر میں راغب اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سیریز کی پہلی ویڈیو کو آپ کی جس قدر پذیرائی حاصل ہوئی اس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ چلیے اسے شروع کیا جائے۔ پہلے غزل کی قرأت کرتے ہیں۔ جز قیس کوئی اور نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا۔ آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ پڑھتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا۔ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ پہلا شعر۔ جز قیس کوئی اور نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا۔ اب پہلے مصرعے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جز قیس بروئے کار یہ تین کلیدی الفاظ ہیں۔ جز یعنی اس کے علاوہ، قیس مجنو کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور مجنو کو صحرا نوردی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یعنی دشت نوردی کی اگر بات آتی ہے تو ہم اردو شاعری میں جسے مثال کے لیے پیش کرتے ہیں، جو مثالی کردار ہے اردو شاعری کا، وہ قیس ہے، مجنو ہے۔ بروئے کار عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بروئے کار جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ بروئے کار کا استعمال کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں اس کا استعمال کس لیے کیا گیا ہے۔ بروئے کار یعنی کام کا جو چہرہ ہوتا ہے، کسی کام کا جو چہرہ ہوتا ہے، یعنی جس چہرے سے اس کام کو پہچانا جاتا ہے اسے بروئے کار کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس معنی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، جز قیس یعنی قیس کے علاوہ اور کوئی نہ آیا بروئے کار، یعنی قیس کے علاوہ کوئی اور چہرہ جو ہے اس کام کا نہیں ہوا، اس کام کا چہرہ صرف قیس ہوا۔ صحرا، اب دوسرے مصرعے کو دیکھیں۔ صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا۔ صحرا یعنی ریگستان، مگر کا استعمال یہاں پر جو ہوا ہے، مگر وہ اگر آپ دیکھیں گے تو مگر کا استعمال حرف استثناء کے طور پر بھی ہوتا ہے، حرف اشتباہ کے طور پر بھی ہوتا ہے، اور کسی چیز کے اس بات کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ پر، لیکن وغیرہ کا استعمال جب کریں گے تو وہاں پر جو مگر ہوگا وہ حرف استثناء کے طور پر استعمال ہوگا۔ شاید کے لیے کریں گے اس کا استعمال تو وہاں پر جو اس کا استعمال ہوگا وہ حرف اشتباہ کے لیے استعمال ہوگا، اور ہاں بے شک البتہ وغیرہ کے لیے جب استعمال کریں گے تو پھر وہاں اس بات کے لیے ہوگا۔ تو صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا، یعنی تنگی کے معاملے میں، تنگی کے حوالے سے جو صحرا تھا وہ حسد کرنے والے کی نگاہ جیسا تھا۔ یعنی سیدھے سیدھے بات یہ ہے کہ صحرا جو ہے وہ کسی حاسد کی طرح تنگ نظر تھا، بات اتنی سی ہے۔ اس مصرعے میں مگر کا استعمال حرف اشتباہ کے طور پر زیادہ موزوں ہے، یعنی شاید صحرا کسی حاسد کی طرح تنگ نظر تھا، اسی لیے
اس نے قیس کے علاوہ صحرا نوردی کے حوالے سے کسی اور کو اس کام کا چہرہ نہیں بننے دیا، یا کسی اور کی شناخت آج اگر صحرا نوردی کے لیے نہیں ہے، یعنی صحرا نوردی کے میدان میں اگر کسی اور کی شناخت نہیں ہے تو صرف اس لیے نہیں ہے کہ صحرا جو ہے اس کے قلب میں اتنی وسعت نہیں تھی، اس کے نگاہ میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ کسی اور کو وہ مشہور ہونے دیتا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی صحرا نوردی معشوق کے لیے بھٹکنا، بیابانوں میں، صحراؤں میں بھٹکنا، بھوکے پیاسے چلتے رہنا، معشوق کے لیے بھٹکتے رہنا۔ ہر عاشق کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معشوق کے لیے وہ تمام کام کر سکتا ہے۔ غالب کو بھی ہے، اور اسی لیے غالب مجنوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی تم نے جتنی صحرا نوردی کی ہے نا اتنی ہم بھی کرتے ہیں، یا اس سے زیادہ، اسے کہیں زیادہ ہی کرتے ہیں، لیکن برا ہو اس صحرا کا جس نے ہمیں مشہور ہی نہیں ہونے دیا، جس نے ہمارا نام آگے آنے ہی نہیں دیا، ورنہ تمہاری کیا اوقات ہے۔ تو یہ تھا پہلے شعر کا مطلب۔ اب آتے ہیں دوسرے شعر پر۔ آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا۔ اب آشفتگی بھٹکنا، پریشان ہونا، وحشت، مجنونیت۔ نقش سویدہ، نقش امپریشن ہوتا ہے، سویدہ اسود سے بنا ہے، کالا، یعنی کالا داغ جو ہے نا، ایک کالا نقطہ، اور اس کو درست کرنا، درست ہوتا ہے۔ تو آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، یعنی میری جو وحشت تھی، میری پریشانی تھی، اس نے نقش سویدہ کو ٹھیک کر دیا، درست کر دیا۔ یعنی نقش سویدہ پہلے درست نہیں تھا، موجود تھا۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ موجود تھا، درست نہیں تھا۔ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا۔ ظاہر یعنی نتیجہ نکلا، ظاہر ہوا یعنی نتیجہ نکلا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا، یعنی جو وہ داغ تھا اس کا جو سرمایہ تھا، دودھ مطلب دھواں، کہ اس کا سرمایہ جو ہے، اس کا جو حاصل تھا وہ دھواں تھا۔ تو غالب اب کہتے ہیں یہاں پہ آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، یعنی جو میرا جو بھٹکنا تھا اس نے نقش سویدہ کو درست کر دیا۔ ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا، آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست۔ یعنی اب آشفتگی اور نقش سویدہ کے حوالے سے میں 2-3 چیزیں آپ سے، دل جلنے کا محاورہ آپ سنتے رہتے ہیں، دل جل گیا، دل کے داغ جو ہے وہ دل جلنے کی وجہ سے ہی دل کے داغ ہوتے ہیں بھائی۔ تو کیا غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دل کے داغ جو ہیں نا، جو میرے دل کے داغ تھے، وہ جب وہ دل جلا تو دل جلنے سے جو دھواں اٹھا وہ دھواں ہی زندگی کا حاصل رہا، اور وہی میرے پاس رہ گیا، جو کالا، جو دل جلنے کا جو کالا، جو دل کا داغ جو پیدا ہوا، جو بنا، وہی میری زندگی کا حاصل رہا۔ چونکہ جو دھواں اٹھا تو ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا، یعنی اس داغ سے وہ جو داغ مجھے ملا اور اس سے جو دھواں اٹھا، وہ دھواں یعنی وہ پریشانی پھر سے وہی میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ نقش سویدہ جسے تصوف میں آگہی، عرفان وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ معنی زیادہ درست ہوگا۔ یعنی غالب کہتے ہیں کہ جو میری وحشت تھی اس نے مجھے عرفان کی منزل عطا کی، آگہی کی منزل عطا کی۔ جو میری وحشت تھی، جو میری پریشانی تھی، جو میرا در در بھٹکنا تھا، جو میری مجنونیت تھی، اسی نے تو مجھے یہ عرفان بخشا ہے، عرفان کی یہ منزل عطا کی ہے، معرفت کی یہ منزل عطا کی ہے۔ ظاہر ہوا
کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو داغ ہے، یہ جو علم ہے، آگ ہی ہے، اس کا جو سرمایہ ہے نا، یہ وہی وحشت ہے اور کچھ نہیں۔ یا آپ یہ کہہ لیں کہ جس طریقے سے عشق میں معشوق کا حصول گویا عشق کی موت ہے، اسی طریقے سے جو وحشت ہے اس نے عرفان بخشا، اور پھر اس عرفان کا جو حاصل ہے وہ وہی وحشت ہے، یعنی یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ تو آپ اس طریقے سے بھی اس شعر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے تیسرے شعر پر۔ تیسرا شعر ہے، تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ اب یہاں پہلے مصرے کو دیکھیے، تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ۔ اب یہاں پہ جو کلیدی الفاظ ہیں، خواب، خیال، معاملہ۔ خواب کو آپ دونوں معنی میں لے سکتے ہیں، سونے کے معنی میں بھی اور خواب دیکھنے کے معنی میں بھی۔ خیال، خیال ہے۔ معاملہ، معاملے کو یہاں پر دو صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ معاملہ کسی سے ربط ہونا، دوسری چیز معاملہ یہاں ٹرانزیکشن کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، یہاں اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ میں سو رہا تھا، سوتے ہوئے مجھے تیرا خیال آیا اور وہاں تم نے مجھ سے کچھ عہد و پیمان کیے، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ کہیں کہ خواب دیکھ رہا تھا میں، اور خواب میں، خواب دیکھتے ہوئے جو میرا خیال تھا وہ تمہاری طرف گیا، اور اس خیال میں تم نے مجھ سے کچھ عہد و پیمان کیے، تم نے مجھ سے کچھ لین دین کیا۔ اب عاشق معشوق کا لین دین کیا ہوتا ہے؟ عہد و پیمان ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی، یعنی خواب اور حقیقت جو ہے نا، اس میں بہت بڑا فرق تھا۔ کہ جب خواب میں جو ہے مجھے تم سے بہت ساری باتیں تم سے ہوتی تھیں، تم مجھ سے بہت سارے وعدے وعید کرتے تھے، لیکن جب آنکھ کھلی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آنکھ کھلی تو پھر بالکل سب سپاٹ تھا، تمہارا نام و نشان تک نہ تھا، تمہارے وعدے نہیں تھے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ بھئی تم سے جو معاملہ ہے میرا، وہ بس خوابوں تک ہی محدود ہے، کہ خوابوں تک ہی رہا، کہ خوابوں میں ہی تمہیں دیکھا، تم سے باتیں کیں، تم سے معاہدے کیے، حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اب آئیے چوتھے شعر پر۔ پڑھتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا۔ یہاں پڑھنا تو آپ جانتے ہی ہیں، مکتب غم دل، یعنی وہ مکتب جس میں غم دل پڑھایا جاتا ہو، جس میں غم دل کی تربیت کی جاتی ہو۔ سبق ہوتا ہے۔ سبق ویسے پچھلا سبق کو اگر دیکھیں تو سبق جو ہے وہ پچھلے دور کے حوالے سے بھی وہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سبق ہنوز، سبق جو ہے نا وہ اگر یہاں پر مکتب کا ذکر اگر غالب نے نہیں کیا ہوتا تو آپ اسے پچھلے دور کے بارے میں سابقہ کے حوالے سے بھی آپ استعمال کر سکتے تھے۔ سبق ہنوز یعنی اب بھی میں غم دل کی تربیت لیتا ہوں، یعنی غم دل جو ہے اس کو میں سائیکل کرتا رہتا ہوں اپنے دل میں۔ آج بھی وہی غم دل میرا سرمایہ ہے۔ پڑھتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، یعنی کل بھی، یہ یہاں دیکھ لیجئے کہ کل بھی میرا جو سرمایہ تھا وہی غم دل تھا، آج بھی میرا سرمایہ وہی غم دل ہے، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا، یعنی کل بھی تو مجھے نہیں ملا، کل بھی تیرے لیے میں تڑپتا رہا، آج بھی میں تیرے لیے تڑپتا رہا۔ رفت کسی چیز کے جانے کے لیے ہے، رفت گیا، بود تھا، یعنی یہ دونوں جو ہیں
رفت فارسی لفظ ہے، گیا اردو ہے۔ رفت کا معنی گیا ہوتا ہے اور بود کا معنی تھا، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا، یعنی کل بھی تو میرے لیے قصہ پارینہ تھا، آج بھی تو میرے لیے قصہ پارینہ ہے، یعنی تو میرے ہاتھ کبھی نہیں آیا۔ میں کل بھی تجھے اسی طرح یاد کرتا تھا کہ تو مجھے نہیں ملا، آج بھی میں تجھے اسی طرح یاد کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں ملا۔ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، ڈھانپا مطلب ڈھکا کسی چیز کو، کفن کفن ہوتا ہے، داغ داغ ہوتا ہے، عیوب عیب کی جمع ہے، برہنگی ننگا ہونا، بے لباس ہونا، یعنی میرے بے لباس ہونے کے جتنے عیب تھے، ایک بے لباس بدن، ایک عریاں بدن جس کے تمام نشانات، تمام بدنما دھبے، تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کی نظر میں آ جاتے ہیں اگر جسم بے لباس ہو تو، وہ چیزیں جو ڈھکی رہتی ہیں بے لباس ہونے پر وہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو غالب کہتے ہیں کہ کفن نے میرے ننگے ہونے کی وجہ سے جتنے عیب تھے وہ سب ڈھک لیے، ان سب کو ڈھک لیا کفن نے ان تمام داغوں کو ڈھک لیا، ننگے ہونے کے جتنے عیب تھے ان تمام عیوب کو، ان تمام عیوب کے داغوں کو کفن نے ڈھک لیا، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ یعنی غالب کہتے ہیں کہ ورنہ میں کوئی بھی لباس پہنتا تھا، میں کچھ بھی پہن لیتا تھا، تمام لباس میں پہن لیتا تھا، چاہے میں کسی، یہاں لباس پہننے کا مطلب ہے اٹائر، میں ورنہ ہر لباس میں، لباس اٹائر ہے، ننگ یعنی کسی چیز کے لیے باعث شرمندگی ہونا، اس کے لیے میٹر آف شیم ہونا، وجود ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، سیلف بینگ، وجود تھا، یعنی میں اپنے لیے جو ہے وہ لعنت تھا، اپنے نام پر میں لعنت تھا، چاہے میں کسی حال میں رہوں، کچھ بھی پہن لوں، وہ جو میرے لیے جو لوگوں کے دلوں میں جو ایک جذبہ تھا، جو مطلب غلط جذبہ تھا، وہ کبھی جاتا ہی نہیں تھا، لوگوں نے مجھے کبھی اچھے نام سے یاد ہی نہیں کیا، لیکن کفن ایک بار پڑ گیا تو پھر سب مجھے اچھے نام سے یاد کرنے لگے۔ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، یعنی میرے تمام عیب جو میں اپنی زندگی میں کسی صورت ان داغوں کو ڈھک نہیں سکا، لوگوں سے وہ داغ چھپا نہیں سکا، چاہے میں جس طرح کا لباس پہن لوں، وہ داغ لوگوں سے چھپ نہیں پائے۔ آج جب مجھے کفن اڑھا دیا گیا تو لوگوں نے یکسر وہ داغ دیکھنے بند کر دیے، لوگ اب مجھے ان عیبوں کے حوالے سے نہیں جانتے ہیں، صرف ایک کفن کا پردہ پڑا اور لوگوں کی رائے میرے بارے میں بدل گئی، لیکن جب تک میں زندہ تھا کوئی مجھے اچھے نام سے نہیں جانتا تھا، ہر کوئی مجھے غلط نام سے جانتا تھا، غلط طریقے سے جانتا تھا، میں ننگے وجود تھا، مطلب اپنے نام پر میں دھبا تھا، اپنے آپ پر میں دھبا تھا، لیکن آج تو دیکھو آج کیا ہو رہا ہے۔ کچھ اسی طرح کا شعر غالب کا دوسرا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، یعنی مرنے کے بعد اب تم پشیماں ہو رہے ہو، یا مجھے اچھے نام سے یاد کر رہے ہو، یا میرے لیے اچھے خیالات رکھتے ہو، اب کیا فائدہ، اب تو میں مر چکا ہوں۔ اس غزل کا یہ 5واں شعر تھا۔ اب آئیے چھٹے شعر کی طرف، اور آخری شعر، چھٹا اور آخری شعر جو اس غزل کا ہے، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا نسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا، یعنی اب یہ دیکھیے کہ پہلے شعر میں غالب نے جو طنز کیا ہے وہ مجنوں پہ کیا ہے، قیس پہ کیا ہے، اس آخری شعر میں غالب جو طنز کر رہے ہیں وہ طنز وہ فرحات پر کر رہے ہیں،
کوہکن فرہاد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ فرہاد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس نے شیریں کے عشق میں پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر بہا دی تھی یا نہر بہا دی تھی۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، یعنی جو کوہکن ہے یا فرہاد ہے، فرہاد کو پھاوڑے کے بغیر موت بھی نہیں آ سکی۔ سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا، سرگشتہ بھٹکا ہوا ہونا، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا، یعنی وہ جو فرہاد تھا اسے دنیا کے رسموں نے، دنیا کی رسموں کے نشے نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ بھٹک گیا تھا، اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا، ورنہ وہ تیشے کا سہارا نہیں لیتا۔ عشق ایک جذبہ ہے، اس جذبے کے لیے آپ کسی فزیکل چیز اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کوئی فزیکل آپ چیز کا سہارا لیں، کسی فزیکل چیز کا، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے۔ تو اگر آپ تیشے کے بغیر مر نہیں سکے، مطلب آپ کی پہچان ہی وہی بن گئی، آپ اسی تیشے کے حوالے سے جانے لگے، تو آپ کا عشق کہاں ہے؟ وہ عشق تو نہیں تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ غالب اب اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی غالب کو اپنے آپ کو بھی ثابت کرنا ہے۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو عشق کرتے ہیں، ہم نے کون سا تیشہ اٹھا رکھا ہے، ہم کون سا پھاوڑا لے کر کے، ہل لے کر کے جا رہے ہیں کھیتوں میں، ہم کون سا پہاڑ کاٹ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمارا عشق جو ہے وہ کمتر ہے تم سے، شاید ہمارا عشق تم سے بہتر ہو، لیکن ہم تو نہیں پھاوڑا اٹھا کر جا رہے ہیں۔ ہماری موت جو ہے وہ تیشے کے ہاتھوں تو نہیں ہوگی، وہ تیشے، ہماری پہچان تیشہ تو نہیں بن گیا ہے۔ جس طریقے سے وہ غالب کہہ رہے ہیں کہ صحرا جو ہے وہ قیس کی پہچان بن گیا ہے، اسی طریقے سے غالب کہہ رہے ہیں کہ جو تیشہ ہے وہ فرہاد کی پہچان بن گیا ہے۔ تو کیا ضرورت پڑی تمہیں تیشے کو اپنی پہچان بنانے کی؟ یہاں غالب کہہ رہے ہیں کہ فرہاد تو ان رسوم کے نشے میں دھت تھا، اور شاید اسی لیے وہ اسے کمتر عاشق ماننا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ فرہاد کا جو عشق تھا وہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ سامعین، تشریح کلام غالب یعنی ڈیکوڈنگ غالب کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر پسند آیا ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ کچھ کمی ہو تو ہمیں آگاہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔